أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن أمير المؤمنين عليه السلام: أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان. امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ پسترین علم وہ ہیں کہ جو زبان تک محدود ہوں، زبان تک رہ جائیں، اور اعلیٰ ترین اور افضل ترین علم وہ ہیں کہ جو اعضاء و جوارح میں ظاہر ہوں، عملی زندگی میں اس کا ظہور ہو. اوضع العلم یعنی پسترین علم، ما وقف علی اللسان، جو زبان تک محدود ہو، جو زبان تک رہ جائے. وارفعہ ما ظہر فی الجوارح والارکان، اور ارفع ترین اور افضل ترین علم وہ ہیں کہ جو جوارح اور ارکان میں، اعضاء و جوارح میں ظاہر ہوں، اس کا اثر ہو عملی زندگی پر. روایات میں اور آیات میں جہاں اہل علم کی عظمت اور فضیلت بیان ہوئی ہے، وہاں ان لوگوں کی کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، جو کچھ حاصل کرتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، ان کی شدید مذمت بھی وارد ہوئی ہے. اور انہیں روایات میں سے ایک یہ اہم ترین قول ہیں کہ جس میں ایسے علم کو پسترین کہا گیا ہے کہ پسترین علم ہے، بے قدر و قیمت ہیں، بے اہمیت ہیں، کہ جس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا. زبانی کلامی علم، یعنی وہ علم کہ جو اللہ کے لیے حاصل نہیں کیا جاتا، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں حاصل کیا جاتا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، دین کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اپنے دنیاوی مادی اغراض کے لیے اور مفادات کے لیے اسے حاصل کیا جاتا ہے. دنیاوی اغراض مثلا شہرت کے لیے، مال و دولت کے لیے، جاہ و منصب کے لیے، مقبولیت کے لیے، پبلسٹی کے لیے، اپنی شخصیت بنانے کے لیے اسے حاصل کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان تک محدود رہ جاتا ہے. وہ پھر اعضاء و جوارح میں ظاہر نہیں ہوتا، اور اس کو پسترین علم قرار دیا ہے روایات کے اندر. اور دین اس کو جہالت کہتا ہے، اور ایسا شخص کہ جو زبانی کلامی علم کے اوپر اکتفا کرتا ہے اس کو جاہل کہا گیا ہے. بظاہر وہ عالم ہوتا ہے لیکن دین اسے جاہل قرار دیتا ہے. اس لیے روایات میں قسمیں بتائی ہے علم کی. العلم علمان، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ علم فی القلب فذاک العلم النافع، وعلم فی اللسان فذاک حجۃ علی العباد. ایک وہ علم ہے کہ جو قلب میں ہوتا ہے، کیونکہ علم کا جو حقیقی مرکز ہے، کیونکہ علم کو نور کہا گیا ہے، اور اس نور کا مرکز وہ قلب ہے، قلب انسان. وہ نورانیت اس قلب کے اندر، جب قلب پاک و پاکیزہ ہو تو اس نورانیت کا اس کے اندر ظہور ہوتا ہے، اور یہ علم نافع ہے. اس کے مقابل میں وہ علم فی اللسان، زبانی کلامی علم، فقط انفارمیشن، معلومات، اصطلاحات کو حفظ کرنا، رٹ لینا، اور ایک زبانی کلامی اور بظاہر عالم بن جانا، عالم کا حلیہ بنا لینا، اس علم کو جہالت کہا گیا ہے، اور ایسے شخص کو جاہل کہا گیا ہے. یہ اہل علم میں سے نہیں ہو سکتا، یعنی ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکتے ایسا شخص
کہ جس کا علم زبان تک محدود ہو، ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا جن کی فضیلت میں روایات اور آیات وارد ہوئی ہیں، جن کا مقام بیان کیا گیا ہے، جن کے سامنے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا کہ جو علم کی راہ میں مر جائے تو شہید کہلاتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ جاہل ہیں، جہلاء میں سے ہیں، اور عام جاہل نہیں بلکہ بدترین جاہل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک کلام منقول ہوا ہے کہ کیف یکون من اہل العلم من یطلب العلم لیخبر بہ، وہ شخص اہل علم میں سے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو علم کو اس لیے حاصل کرتا ہے کہ تاکہ دوسروں کو بتا دے، دوسروں کو تعلیم دے، اس کی دوسروں کو اس کی نشر و اشاعت کرے، اس علم کی دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرے۔ یہ اہل علم کیسے ہو سکتا ہے؟ ولا لیعمل بہ، اور اس لیے حاصل نہیں کرتا کہ اس کے پر عمل کرے، فقط اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں، لوگوں کے سامنے تقریر کرے، لوگوں کے سامنے اپنی خطابت کے ذریعے سے اسے لوگوں کو متاثر کرے، لوگوں کی توجہ حاصل کریں، اپنے دنیاوی مفادات حاصل کریں۔ یہ اہل علم میں سے نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ جہلاء میں سے ہیں اور بدترین جاہل ہیں۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ان العالم العامل بغیر علمہ کالجاہل الحائر الذی لا یستفیق من جہلہ، وہ عالم کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، وہ عام جاہل نہیں بلکہ بدترین جاہل ہے۔ الجاہل الحائر، سرگردان جاہل، الذی لا یستفیق من جہلہ، جس کو اپنی جہالت سے فاقہ نہیں حاصل ہوتا، جہالت میں وہ سرگردان و پریشان رہتا ہے۔ اور ایسی شخص کی مثال اس مریض کی طرح ہے، اس مریض کی سی ہیں، اس مریض کی مانند ہیں، وہ عالم، وہ طالب علم کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس مریض کی مانند ہے کہ جو بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کی تلاش میں نکلتا ہے، ہجرت کرتا ہے، ڈاکٹر انہیں مل بھی جاتا ہے اور پھر ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا لیتا ہے، ڈاکٹر اسے نسخہ لکھ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کو استعمال کرنا ہے، یہ تمہاری بیماری کا علاج ہے، تمہارے مرض کا علاج ہے، اور وہ نسخہ وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، رٹ لیتا ہے، اسے دوائیوں کے، میڈیسن کے نام یاد کر لیتا ہے اور دوسروں کو بھی بتاتا ہے، اس جیسے مرض میں جو دوسرے افراد مبتلا ہوتے ہیں ان کو بھی بتاتا ہے کہ یہ تمہارے مرض کی دوا ہے، اس کو استعمال کرے، لیکن خود یہ زحمت نہیں کرتا کہ وہاں سے اٹھ کر میڈیکل چلا جائیں، وہاں سے دوائی لے کر، نسخہ لے کر اور اس کو استعمال کریں۔ ایسا شخص، ایسا طالب علم اس مریض کی مانند ہے کہ جو فقط ان رسمی علوم میں مشغول ہوتا ہے، اصطلاحات اور معلومات یہ جمع کر لیتا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے، تزکیہ ہے، تہذیب ہے، اصلاح ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اپنے باطن کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض علماء نے ایسے شخص کو بیت الخلاء سے تشبیہ دی ہے کہ جس کا ظاہر بہترین خوبصورت بنا ہوتا ہے، ٹائلز، ماربلز وغیرہ کے ذریعے سے اسے خوبصورت بنایا گیا ہوتا ہے اور ظاہر اس کا پرکشش ہوتا ہے، لیکن اس کا اندر، اس کا باطن، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں غلاظت، گندگی اور آلودگی ہوتی ہے۔ لہذا وہ شخص کہ جو ظاہری اور رسمی علوم کو حاصل کرتا ہے، ان میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، عالم بن جاتا ہے، فقیہ بن جاتا ہے، مجتہد بن جاتا ہے، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو وہ اس بیت الخلاء کی مانند ہے کہ جو بظاہر خوبصورت ہیں لیکن باطن
غلاظتوں سے پر ہیں. یا بعض نے کہا ہے کہ اس قبر کی مانند ہے ایسا شخص کہ جس کا ظاہر خوبصورت لیکن اس کا باطن اس کے اندر ایک مردار اور اس کے اندر بدبو اس سے پر ہوتی ہیں. بظاہر اس کو خوبصورت بناتے ہیں لیکن باطن اس کا وہ تعفن اور بدبو کے علاوہ اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا. لہٰذا وہ شخص، وہ طالب علم، وہ اہل علم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے، ان کی مثالیں یا اس مریض کی طرح ہیں، یا بیت الخلاء کی تشبیہ دی ہیں، یا اس قبر کی مانند ہیں. اور قرآن کریم میں تو اس سے بھی زیادہ خطرناک تشبیہ دی ہیں، حیوانات سے تشبیہ دی ہیں کہ جن کو ایک گفتگو میں انشاءاللہ بیان کریں گے. حتیٰ نجس العین حیوان سے، کتے سے تشبیہ دی ہیں، حمار سے تشبیہ دی ہیں.